پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سینیٹر فلک ناز، ان سے بات کرتے ہیں اور یہ پریس کلب کے سامنے اس وقت یہاں پر مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ ساتھ شہباز شریف نے KPK کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میں عوام کو سستا آٹا دینے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچنے پڑے تو میں کپڑے تک بیچ دوں گا، لیکن سستا آٹا تو نہیں ملا، لیکن آٹا ناپائید ہے اس وقت۔ اس کے جو بدبودار کپڑے ہیں وہ کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جو اپنے کپڑے خریدنے کے بجائے جو ملک کے جو پیسے جو جتنے اربوں روپے اس ملک سے باہر لے گئے وہ واپس لے آئے نا، تو مطلب غریبوں کو سستا آٹا انہی پیسوں سے مل سکتا ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس تو آلریڈی ہے کیونکہ ہر ایک کو محسوس ہو رہی ہے مہنگائی، لیکن جو بات ہے وہ یہ صرف محسوس کرنے کی نہیں ہے نا۔ اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے، اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرائیں گے تو پھر ہم اس مشکل سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اس سچویشن میں مبتلا نہیں ہے نا، اس میں تو ہم لوگ ہیں۔ تو بجائے بیٹھ کے ایک دوسرے کا انتظار کرنے کے تو ہمیں خود بھی نکلنا چاہیے نا۔ صرف پارٹی ہیڈز یا پارٹیز کی بات نہیں ہے، اٹس فار ایوری بڈی۔ ہر کوئی اس سے جو ہے وہ اس کا مہنگائی میں پس رہا ہے تو پھر سب کو نکلنا چاہیے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ سب کو اچھا میم، خان صاحب کے حوالے سے بات آئی ہے تو ثنا بچا نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے دور کر دینا چاہیے اور سیاست سے علیحدہ کر دینا چاہیے، جو سیاسی عدم استحکام کی وجہ ہے وہ عمران خان ہے سب سے بڑی۔ دیکھیے جی، کہاں خان صاحب اور کہاں ثنا بچا، میں اس لفافہ والے صحافی کے بارے میں کمنٹس کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ یہ ایک موروثی پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مریم صاحبہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں ایز اے وومن۔ مریم صاحبہ ایک لیڈر کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ان کو اپنے فیملی میں عیاشیاں کرنے، اپنے پارلیمنٹ میں جا کے حکومت کے اوپر قبضہ کر کے، لندن میں جا کے یہاں پہ کما کے، لندن میں جا کے کھا کے اپنے جو ہے نا اپنے فیملی کو کھلانے کے علاوہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پھر میرے خیال میں میں نے آپ کو بتایا، آپ احتجاج کر رہی ہیں، کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہاں پہ کسی خاص پرٹیکولر پارٹی کو اس کے خلاف بول رہے، ہمیں ہمارا حق دے، نہ کسی پارٹی کو ہم حمایت کریں نہ کسی پارٹی کے خلاف۔ ہاں جی بالکل ہے، شہباز شریف تو ایک جوکر ہی ہیں، بس اس جوکر کی بات کا کیا وہ کرنا ہے ہم نے۔ لیکن دا تھنگ از کہ اٹس ٹو مچ، بہت زیادہ مہنگائی ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ امیر لوگوں کا یہی ہے کہ جی اگر وہ پہلے ویکینڈ پہ جا کے کھانا باہر کھا رہے تھے تو اب تھوڑا کم کر لیں گے، لیکن اصل مسئلہ تو جو غریب لوگ ہیں ان کا ہے۔ آٹے کا پرابلم ہے، ہر چیز کا مہنگائی ہے نا، میڈیسنس کی اب آگے آ رہی ہے، اور یہ بہت دیر سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہوگا، لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو کوئی وہی نہیں تھا، ان کے اپنے مصروفیات الگ ہیں، وہ الگ کاموں میں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اس مسئلے کو حل کرنے کی۔ تو اب عوام کو نکلنا چاہیے اور اپنی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر بیٹھے رہیں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، عوام کے لیے خان صاحب سے زیادہ میرے خیال میں اس ملک میں کون ہے کہ جو عوام کے لیے مخلص ہے؟ خان صاحب جو باہر نکلے 6 مہینے، خان صاحب ایز اے لیڈر نہ خود سکون سے بیٹھے اور نہ اپنے پارلیمنٹیرین کو نہ اپنے ورکر کو سکون سے بیٹھنے دیا ہے۔ وہ تو 6 مہینے سے مسلسل روٹوں پہ ہے، اور خان صاحب کا تو یہی ایک آپ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسے لیڈر آپ نے آیا ہے جس نے اس ملک کو، اس عوام کو ایک قوم میں تبدیل کیا ہے۔ آج جو جتنے یہ سول سوسائٹی، جتنے بچے، بوڑھے، جوان، بہنیں ہمارے ادھر نظر آ رہے ہیں، یہ شعور خان صاحب نے دیا ہے۔ جس وقت ملک کے اندر آٹے کی شدید بحران تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا جو برا حال تھا، لیکن اس وقت مریم نواز لندن کے اندر اور یورپ کے اندر سیریں کرتی رہی، لیکن جب الیکشن کی باری آئی ہے، پہلے ان کے بیٹا آیا ہے، اب مریم نواز بھی 2-3 دنوں کے بعد آ رہی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کو تو میں تو سیاسی لیڈر سمجھتی ہی نہیں ہوں، وہ تو کسی ایک UC کا ممبر بھی نہیں بن سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس کا کام ہے، وہ تو لیڈر ہے ہی نہیں، پہلے وہ جا کے کسی ایک UC کا ممبر کا الیکشن لڑے، پھر وہ مطلب سیاست پہ کچھ بات کرے۔ اس کا کام جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کی مالکہ ہے، اس کا کام ہے سازش کرنا ہے۔ وہ سیر سپاٹے کے علاوہ ایک سازش کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، ابھی تو بس آئیں گے صرف سازش کے لیے آئیں گے، اس کا کوئی یہاں پر مقام نہیں ہے۔ اچھا میم، اس وقت گزشتہ روز جو نواز شریف نے لندن میں پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید 5 سال چاہیے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے جی، یہ 6 مہینوں نے انہوں نے ملک کا جو حال کیا ہے،
خدا نہ کرے میں تو چاہتی ہوں کہ میں تو یہی میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ کرے کہ یہ ملک جو ہے جتنا جلدی ہو سکے الیکشن ہو جائے، صاف شفاف الیکشن ہو جائے، اور اس ملک کو صرف اور صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے۔ یہی اہلیت اس میں ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس کا ایک امیج ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ یہ اگر یہ 2 مہینے اور مسلط ہوئے نا، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی سری لنکا کی طرح یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان میں۔ اچھا میم، یہ جو اس وقت آٹے کا بحران ہے اور اس وقت مہنگائی ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتی تھی کہ مصنوعی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن مصنوعی ان لوگوں کو یہ جو آٹے کا بحران جو ہے، ہر جگہ آٹا موجود ہے، یہ لوگ جو ہے ایک مافیا ہے ان کے ساتھ ہے، یہ سارا بحران انہوں نے خود ملک کو ملک میں استحکام نہ ہو، ملک الیکشن کی طرف نہ جائے، ملک میں مطلب جو ہے کہ اسٹیبلٹی نہ ہو، تو یہ لوگ بحران خود انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ وافر مقدار میں میرے خیال میں گندم موجود ہے۔ آخر میں میم حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میں تو اس نااہل اور ناکام حکومت کو حکومت سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ یہ لوگ جو ہے اپنی کیسز جو ہے ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں انہوں نے صرف اپنے کیسز ختم کیے ہیں، اور دوسری بات یہ جو ہے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا نااہل کابینہ انہوں نے بنائے ہیں۔ تو میں تو ان سے میں تو عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ نکلیں، روڈوں پہ نکلیں، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ آواز بنیں اور اس نااہل حکومت کے ختم کرنے کے لیے اس ملک کے روڈوں پہ نکلیں۔ جب تک یہ حکومت نااہل حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوگا، ملک کا یہی حال ہوگا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر یہ 2 مہینے اور رہے نا، تو اس کا حال بھی سری لنکا کی طرح ہونے جا رہا ہے۔ بہت